بھی کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی مرکزی سطح پہ کیا ہے, اور ہم نے بھی مرکزی سطح پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاسون امن کی خاطر ہو رہے ہیں, ہم ان پاسون کو یعنی ان کو تسلیم کرتے ہیں, اور تمام سیاسی پارٹیاں یہ جرگہ ان تمام پاسون کا ساتھ پڑے تو ہم ان کے وہ بھی جو بھی جگہ مقرر کریں ہم وہاں پہ حاضر ہوں گے, اور ان کے اس پاسون میں ہم شامل ہوں گے, چاہے وہ جس ضلع میں بھی ہو. ہم اب یہ فرق نہیں کرتے. یہ ہم سے یہ ساتھی ناراض ہو گئے کہ آپ مرج ایریا نہ کہے, سابقہ قبائل نہ کہے. ہم سیدھے سادے اب یہ ضلع ہیں تو آپ ضلع کا نام لے. لہٰذا تمام ضلعوں میں جہاں کہیں بھی پاسون ہوگا, احتجاج ہوگا, امن کی خاطر ہوگا, تو یہ جرگہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ان پاسون کو سپورٹ کریں گے, ہم ان کا ساتھ دیں گے. یعنی گردی کے خلاف جو بھی ایکشن لیں گے ہم مشترکہ طور پہ لیں گے. پہلے دہشت گرد کبھی کہتے تھے یہ نیشنل پارٹی کا نمبر ہے, پھر کہتے تھے یہ مولویوں کا نمبر ہے, پھر کسی اور پارٹی کا نام لیتے. تو اب ہم یہ ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم تمام جرگے کے بنیاد پہ متفق ہیں. اور اکثر یہ باتیں ہوتی کہ جرگے اس سے کیا ہوا, اور یہ پاسون ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. تو یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بڑے اچھے سوال اٹھائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت اگر یہ تو آپریشن کا یہ فیصلہ کر چکے تھے, لیکن یہ ہماری اتحاد اور پاسون کی بدولت یہ جرت نہ کر سکے کہ وہ یک طرفہ فیصلہ کر کے اس کو عملی بنایا جائے. آپ لوگوں کو پتہ ہے جب ہم نے ان کی مخالفت کی تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے, اس میں کمی لائیں گے, کسی کو یعنی ڈسلوکیٹ نہیں کریں گے, یہاں سے کسی کو نہیں اٹھائیں گے. تو ہم آپ سے اس جرگے سے ان سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طور کہیں پہ بھی آپریشن نہیں ہوگا. جب تمام لوگ آپریشن کے مخالفت میں ہیں تو عوام کے جذبات کا احترام کیا جائے, اور کل کو پھر یہ نہ کہا جائے کہ عوام نے ساتھ نہیں دیا. عوام نے 21 بار تمہارا ساتھ دیا, تم نے 21 بڑے آپریشن کیے, اور ہزاروں کی تعداد میں آپ نے جو یہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. دہشت گردی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, اور اب تو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ دہشت گردوں کی اپنی تنظیمیں اور اس کے مقابلے میں گٹ دہشت گردوں کی سرکاری تنظیمیں الگ ہیں. تو پھر دہشت گرد میں اور پھر حکومت میں فرق کیا ہوا؟ کیا ہماری افواج, پولیس, لیوی اور سیکیورٹی ایجنسیاں وہ دہشت گردوں کا خود مقابلہ نہیں کر سکتے؟ وہ پرائیویٹ ملیشیا بنا کے اور پرائیویٹ سطح پہ دہشت گردوں سے لڑائی لڑتے ہیں. عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے, عوام اس میں مرتے ہیں. لہٰذا ہم گڈ اور بیڈ کو مسترد کرتے ہیں, اور حکومتی سطح پہ اگر حکومت کیا خوب کہا گیا کہ اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کو وردی پہنائیں اور وردی میں آپریشن کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ وردی کے بغیر آپریشن ہو اور پھر ہم سے یہ گلا ہو کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں؟ ہم ڈرون اٹیک کے مخالفت میں ہیں, ہم غیر ضروری لوگوں کو اپنے وطن سے ان کو یعنی گھر بار چھوڑنے کے لیے مجبور کرنا اس کی مخالفت میں ہیں. ہم یہی سمجھتے کہ 21 بار آپ نے کیا, اس بار برداشت نہیں کیا جا سکتا, اور عوام کی بات کو مانا جائے, اس کو تسلیم کیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو عوام پھر اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ جرگہ اعلان کر کے کہ ہم عوامی جذبات اور احساسات کا احترام کریں گے, اور ہم تمام کے تمام یک زبان ہو کے ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں گے. آج بھی چرا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ 20-20 ہزار آپ کو دیں گے, آپ یہاں سے نکل جائیں. ہمارے گھر بار چھوڑنے کی قیمت صرف 20,000 ہے. تم نے کربوں کا نقصان ہمارا کیا, واپس نہیں کیا. اور تم نے کل باجوڑ میں جرگہ بلا کے وہاں پہ آپریشن کا اعلان کیا. ہم تمام ساتھیوں سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں
کہ ان کے جرگے میں شریک نہ ہو. ہم سے سوال کیا گیا کہ یہاں پہ آپ سوال کریں گے بھی کہ یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس پہ آپ کیوں نہیں گئے؟ پی ٹی آئی آل پارٹیز کانفرنس بلائے گی، ہم جائیں گے. سیاسی طور پہ، سیاسی انداز میں پی ٹی آئی ہمارے اس جرگے میں شریک تھی اور ہمارے آل پارٹیز کانفرنس میں شریک تھے. اگر اس قسم کا کوئی بھی پروگرام منعقد کرے گا ہم اس میں شریک ہوں گے، ہم تمام شریک ہوں گے. لیکن سرکاری جرگے میں جو کہ فیصلے ہو چکے ہیں اور ہم نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جرگہ بلایا تھا اس کا فیصلہ تو مرکزی سطح پہ ہو چکا تھا. آپ سارے لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے آپریشن کا اعلان کیا تھا. تو پھر ہم صرف انگوٹھا لگانے کے لیے جائیں اور پھر ہم سے لوگ سوال کریں کہ آپ تو اس جرگے میں شریک تھے، تو پھر ہم اس کا جواب دیں. لہٰذا ہم یہی بات، اور انہوں نے بڑی ایمرجنسی میں بلایا، ورنہ ہماری نیت صاف تھی. اگر حکومت ہم سے یہ پوچھ لیتا تو ہم ضرور ان کو یہ تجویز دیتے کہ اس وقت یہ بات نہ کرنا، کیونکہ ان کو پھر تقویت ملے گی. اور پھر اس جرگے میں جو انہوں نے فیصلے کیے وہ تو ایسے ہی فیصلے تھے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے سنا، اور ہم بھی یہی کہہ رہے کہ مائنز اور منرلز کے حوالے سے جو یہ مائنز اور منرلز کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، ہم تمام ان سازشوں کو مسترد کرتے ہیں. بل کو پاس کرنے کا سازش، اس سے ایف سی کی کمیٹی بنائی گئی، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور جو یہاں پہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور کمیٹی کے ذریعے وہ ہمارے ٹرائبل بیلٹ کے پرانے حیثیت کو بحال کرنے کی باری کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادتی ہوئی ہے. مرکز صوبہ اسٹیبلشمنٹ ان کے وہ مطالبات مانے جب مرچ کے وقت کے ذریعے ہم نے ان سے مطالبات کیے تھے، اس مطالبات کو مانے تاکہ ان کی جو خفگی ہے، جو ناراضگی ہے وہ دور ہو جائے. لہٰذا ہم اس کمیٹی کو بھی مسترد کرتے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پختونوں کی اتفاق کو پارا پارا کرنا ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. ہماری اپنی خیبر پختونخوا، ہماری جو مرج ایریا یا درمیانہ پختونخوا یا جو بھی آپ اس کا نام دیں، اور بلوچستان میں پختونخوا، ہم ان کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم پختونوں کو قوت کو ایک ہونا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، اپنی وسائل اختیار حاصل کرنا، 18ویں ترمیم پہ عمل کرانا، پروونشل اٹانمی کو یعنی حصول بنانا، یہی ہماری اس یکجہتی کا پیغام ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ اسی انتظار میں رہے کہ ہمارے قائدین ہمیں اسلام آباد پہ پرامن مارچ کرنے کا جب تاریخ دے گا تو ہم بھرپور اس میں حصہ لیں گے اور پرامن احتجاج کریں گے. بڑی مہربانی، شکریہ. آپ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے مراکز کو ان کا خاتمہ کیا جائے، تو ان کا خاتمہ آپریشن کے ذریعے ہوگا یا کس انداز سے ہوگا؟ یہ تو حکومتی سوال ہے، پتہ نہیں ہے. اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپریشن 21 آپریشن کے ذریعے نہیں ہوا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جاری رہے؟ ہم سمجھتے ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. مجھے سنیں نا، یہ میں جواب دے رہا ہوں. ہاں، جب 21 آپریشنوں سے ان کا قبلہ درست نہیں ہوا تو اس کے بعد آپریشن کرنے کا جواز ختم ہوا. ہم یہی سمجھتے ہیں. جو کلم کلا پھر رہے ہیں یہ حکومت کی ناکامی ہے. حکومت ارادتاً چاہتی ہے، ورنہ آپ لوگ نہ ہوگا کہ پولیس نے کہا کہ ہمارے حوالے کر دو تو ہم لے آئیں گے. اب عوام کہتے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دو امن آ جائے گا. اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ریاست کو امن کی لیے وہ اقدامات اٹھانے چاہیے جو ہم کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ جو مرج کرتے وقت وعدے کیے گئے تھے ایک بھی پورا نہیں ہوا، وہ پورے کرے. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا، اس کا جواب دے. کیوں نہیں کیا گیا؟ اور نیشنل ایکشن پلان میں صرف ایک نقطے پہ عمل کیا گیا کہ فوجی عدالتیں قائم کیا جائیں، اور کیا. اور کیا کہا کہ عوامی عدالت میں کرج نہیں ہے اس لیے فوجی عدالت قائم کیا جائے. تو
تو فوجی عدالتیں کس لیے قائم ہوئی؟ مشرف پہ جس نے وار کیا، مشرف پہ جس نے وار، ان کو تو یعنی فوجی عدالتوں میں سامنے کر کے مار ڈالا، لیکن بگٹی پر جب وار کیا گیا تو اس کو اس عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ میرے بیٹے کو شہید کیا گیا تو اس کو اس عدالت میں ہے، ان کے پاس ہے وہ قاتل، لیکن پیش نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے کہ نیشنل ایکشن پلان عوامی سپورٹ میں تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کا ایک نقطہ اٹھایا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ پنجاب میں منظم کالعدم 72 تنظیمیں موجود ہے، اس کے خلاف ایکشن کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، انہوں نے کہا کہ گڈ اور بیڈ نہیں ہوگا، ہم ایکشن کریں گے۔ گڈ اور بیڈ آج بھی ہیں۔ پنجاب میں کوئی آپریشن نہیں ہوا، صرف آپریشن خیبر پختونخوا میں اور کسی حد میں بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ آپ کہتے کہ امن کیسے قائم ہوگا؟ جس طریقے سے انہوں نے پنجاب میں قائم کیا، بغیر آپریشن کے، بغیر مذاکرات کے، جس طریقے سے سندھ میں قائم کیا، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی قائم کرے۔ بالکل، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی وجہ سے ساری صورتحال بگڑ گئی ہے۔ یہ مذاکرات، کہیں آپ یہ مطلب نہ لے کہ اب تو انہی سے مذاکرات ہو رہے تو اس کا کیا مطلب؟ ہم یہی ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ دیگر کسی اور کے پاس اس کی چابی نہیں ہے، چابی ان کے پاس ہے۔ ہم نے یہاں پہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، چونکہ میں یہ جرگہ کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا ہے، اور تمام صوبائی صدور جو تمام سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے اس کمیٹی میں شامل ہیں، اور یہ کمیٹی مرکزی قیادت سے رابطہ کر کے ان سے یہ کہیں گے کہ ہمارے جرگے نے یہ فیصلہ کیا، آپ پیش رفت کریں، اور اس پہ وہ پیش رفت کریں گے۔ یہ بتائیں کہ اگر سیاسی جماعتوں کی ذاتی مفادات کی بات ہو تو ساری اکٹھی ہوتی ہے، لیکن عوام کی مفادات کی بات ہو تو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ منقسم ہوتی ہے، کوئی ایک جا نہیں ہوتا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ اے پی سی پہ اے پی سی ہوتا جا رہا ہے، گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، بچہ خان مرکز میں، لیکن نتائج سامنے نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا خامی ہے؟ یہ آپ کو میں بتا دوں، چونکہ باتیں بہت لمبی تھی، یہ ہمارے پاسون کا پرامن احتجاج کا، جلسے جلوسوں کا، اور آل پارٹیز کانفرنس کا، اور پرامن یعنی قومی امن جرگوں کا، یہ انہی کا اثر ہے کہ ہم متحد ہیں، ہم اکٹھے ہیں، اور یہ ایک آواز کافی ہے۔ جب وہ ہماری اکٹھی آواز سنتے ہیں تو وہ کام جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں ہے۔ اگر مائنز اور مینرز بل ہم نہ نکلتے تو یہ پاس نہ ہوتا۔ ہم تو اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ان ساتھیوں کے بھی مشکور ہے جو اسمبلی میں تھے، انہوں نے عوام کا ساتھ دیا۔ تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عوامی قوت ہے؟ یہ ان جلسوں کی مرہونی منت ہے، یہ اسی کی بدولت ہے آج میڈیا کو بھی حقائق ہمارے ذریعے پہنچ رہے ہیں۔ آج میڈیا اور تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ آج ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ قوم اب صوبائی حکومت، مرکزی حکومت اس سے تو بات کرے گی، لیکن جہاں پہ مسئلہ الجھا ہے وہ ہماری یعنی فوجی قیادت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے بات ہوگی۔ وہ بات کرے، مسئلہ حل کرے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہمارا احتجاجی جو سلسلہ ہے وہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور ہم احتجاج کے اس زور کو مزید بڑھاتے جائیں گے اس وقت تک جب تک عوامی مسائل کو حل نہیں کیا جاتا، اور یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، اور پاکستان میں پنجاب اور سندھ کی طرح یہاں پہ امن نہیں آ جاتا، ہم قرار سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بتائیے گا جو کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے وہ کب تک حتمی فیصلہ کرے گی؟ کیونکہ جس آپریشن کے مسترد وہ میرے خیال سے آلریڈی شروع ہوئے، باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا، شیلنگ کی گئی، اسی طریقے سے ڈرون کا استعمال جاری ہے، تو آپریشن میرے خیال سے شروع ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو یہاں سے یعنی علاقہ چھوڑنا پڑے۔ ابھی تک ہمارے ساتھیوں نے یہ ریزسٹ کیا ہے کہ انہوں نے علاقہ نہیں چھوڑا۔ آپ خود اندازہ کریں
جب ہیلی کاپٹر بھی ہو، دہشت گرد بھی ہو. میں یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمارے جو مولانا خان زیب شہید ہو گئے تو دونوں یعنی ٹی ٹی پی اور داعش نے کلم کلا کہہ دیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا. تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. تو آپ ان طرف کیوں توجہ نہیں دے رہے؟ بار بار بات کھول جا رہے ہیں. جب دہشت گرد خود کہہ رہے کہ ہم نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ رات کے اجالے میں یعنی اس کے جی دن کے اجالے میں، اور ساتھ میں ان کے ساتھ سکوٹر، پھر ان پہ لوگ سوار، علاقے کے لوگوں نے دیکھا وہاں پہ فوجی یعنی وہاں پہ لوگ موجود، وہاں پہ ایف سی موجود، وہاں پہ پولیس موجود، اور پھر بھی کوئی کہے ہم نے کوئی کچھ نہیں دیکھا. سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود، وہ بھی غیب. تو بات تو صاف ظاہر ہے. میں نے کہہ دیا کہ کچھ دہشت گرد جو ہے وہ اجرتی قاتل ہیں. وہ اجرتی قاتل سرکاری ہیں، سرکاری سطح پہ ان کو تحفظ دی جا رہی ہے. اور اب تو بات سامنے آ گئی. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم نے گرفتار کیا، ان کی ایجنسیوں نے ہم سے رہا کیا، اور پھر کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے بندے ہیں اور وہ بندے دہشت گرد ہیں. تو جب خود ہی سرکار کا وزیر اعلیٰ خود کہے کہ دہشت گرد جو کہ یہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ ایجنسیوں کے پروردہ ہیں، تو پھر یہی بات تو ان سے کرنی ہوگی نا. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست، مرکزی حکومت، صوبائی حکومت یہ ذمہ دار ہے، اور عوام ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اب ہم یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور ہم اپنے دشمنوں کو جان چکے ہیں. خدا را ہم آئینی قانونی راستہ اختیار کر چکے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ہمیں آئینی اور قانونی حق دیا جائے. ہم کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے، ہم کسی کے ذاتی مخالف نہیں ہیں، لیکن ہماری دھرتی پہ جو کچھ ہو رہا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کل کے سامنے بات کریں. آئین کے ذریعے ہمیں حق دو، قانون کے ذریعے ہمیں حق دو. تم آئینی اور قانونی راستہ نہیں دو گے تو اس جرگے کا فیصلہ ہے کہ پھر یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم غیر آئینی اور غیر قانونی راستہ اپنائیں. پھر اگر ہم نے غیر قانونی اور غیر آئینی راستہ اپنایا تو یہ قصور ہمارا نہیں ہوگا، یہ اسٹیبلشمنٹ، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کی پھر ناکامی ہوگی اور ان کی ذمہ داری ہوگی. آپ یہ بتائیے گا، اس جرگے سے پہلے بھی جب آپ کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں مچ مچا تھا 14 اکتوبر یہ مجھے آپ کا احساس ہے کہ آپ کو سمجھ بڑی دیر سے آتی ہے. یہ اس لیے کہ میں نے کہہ دیا کہ مرکز نے آپریشن کا اعلان کیا ہے. کیا تمہیں اس کا پتہ نہیں کیا؟ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ اس کا حصہ تھا جو اعلان کر رہے تھے. میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو اعلان ہو چکا ہے یہ اس کا حصہ تھا. اگر یہ حصہ نہیں تھا تو کہہ دے. وہ اس میں بیٹھا تھا اور وہی اعلان ہوا، تو پھر دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتے. حکومت ہے تو پھر حکومت کرے، پھر پی ٹی آئی کو چھوڑ دے کہ وہ ہمارے ساتھ بات سیاسی کرے. دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتی. آپ کو اتنی تکلیف ہے کہ آج کی تک یہ سارے کچھ بھول گئے. ہم نے جو آپریشن کیا تھا وہ کامیاب رہا. مذاکرات کیے، کامیاب رہے. ان کے 1000 مذاکرات ہوئے، ناکام رہے. انہوں نے 21 آپریشن کیے، ناکام رہے. 2000 سے اوپر انہوں نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیے، ناکام رہے. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ کہتے کرو تو جو کہنا چاہتے کرو تو ان کو ہم بتا دیں گے کہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں. دیگر بھی کوئی جی وزیر اعلیٰ کو مانوں کون کے مانوں؟ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے پکڑے تھے، انہوں نے ہم سے رہا کیا. اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے؟ نہیں. بس بات یہ بار بار 2 بندے
اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہے آپ میں سے کوئی ہو تو کر دے. صاحب یہ بتائیں عوام جو ہے عرصہ دراز سے سفر ہو رہے ہیں کورونا ٹیسٹ اور دہشت گردی کی وجہ سے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 14 اکتوبر 2024 کی رات جب پختون قومی جرگہ منعقد ہوا ضلع خیبر میں لاکھوں کا مجمع آپ کے سامنے جمع تھا. آپ لوگوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے 22 نکات ایک متفقہ بیانیہ پیش کیا دہشت گردی کے خلاف اور باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں نے حلف لیا بسم اللہ پڑھ کے عہد کر لیا کہ آگے بڑھیں گے. تقریر نہ کرنا سوال کرنا یار. لیکن آگے نہیں بڑھے سر. نہیں سوال کرو. کیا سوال ہے پھر؟ آپ صبح کیا عوام نہیں تم سوال کرو کہ میں جواب دوں. تقریر کے جواب میں تقریر کروں کہ سوال کرو گے تو سوال کا جواب دوں. سوال یہی ہے کہ اس وقت آپ لوگوں نے عہد کیا تھا حلف کیا تھا نہیں بڑھے. اب کس طرح صبح کیا میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم نے حلف نہیں اٹھایا. ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ ہم سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہیں, خصوصی طور پر میں نے اور حسین شاہ صاحب نے. یہ جو آپ کی بات نکات ہے یہ ہمارا اعلامیہ نہیں ہے, یہ اس جرگے کی سفارشات ہے. اس سفارشات پہ آپ 2 دن بعد چاہیے, 3 دن بعد چاہیے, 4 دن بعد چاہیے آپ اس جرگے کا میٹنگ بلائیں. ہم آپس میں بیٹھ جائیں گے, اس کا ایک اعلامیہ بنا لیں گے. وہ اعلامیہ ہم اپنے پارٹی کے پاس لے جائیں گے, اپنے پارٹی لیڈرشپ کے پاس لے جائیں گے. ہم اپنے پارٹی لیڈرشپ سے پوچھ لیں گے. ہمارا پارٹی لیڈرشپ تو یہ کہہ دے گا کہ ہم نے A to Z اس اعلامیہ کو تسلیم کیا, اس پہ آپ لوگ سائن کریں. یا ہمیں کہہ دے گا اپنا لیڈرشپ کے ان چیزوں میں آپ لوگ ترامیم کریں, اس ترامیم کے بعد اس پہ آپ لوگ سائن کریں. چونکہ وہ سفارشات اسٹیج سے تو اناؤنس ہوئی, لیکن اس جرگے کا اس دوبارہ پھر پوری ہوا اعلامیہ بنا, اور جس نے جرگہ بلایا تھا وہ بتا اس نے. میں ایک بات بتاؤں. میں ایک سیکنڈ یا تو ڈسکشن مکو یار تو لگا گزارا کو تھا سر بیا خبریوں کو. ایسی بات ہے کہ جو چٹان صاحب نے بات کی یہ ان کو پتہ بھی ہے, لیکن یہ ریپیٹ کروانا چاہتے ہیں. یہ جو اتنی لمبا سوال کیا تو اس کو جواب معلوم تھا. ہم یہ جرگے کے حوالے سے ایسی باتیں کرنا نہیں چاہتے کہ آپ کی خواہش کے مطابق اس جرگے میں کچھ خلل پڑے, یا جو آپ سے کروانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ متفقہ ہو, ہمارے ساتھ آپ اتنا گزارا کریں کہ ہمارے اتفاق میں برکت ڈالے. کوئی ایسے سوال نہ کریں کہ صرف اپنے آقا کو خوش کرو. بڑی مہربانی, شکریہ, خدا خوش رکھے.